میں یعنی کہ ابھی انہوں نے کہا تو تب کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہاں گھر میں بند کمرے میں پڑھاتے ہوئے وہاں بھی یہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ دوں، تو جو وہ ہستیاں ایسی ہیں اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کا کام بڑا مستند ہے اور انتہائی معتبر ہے۔ ایک کراچی میں بیٹھے درویش خدا مست حضور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الدار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ومتعن اللہ بطول حیاتہ، ہاں اس ہستی کی قدر کریں، ان کے کام کی قدر کریں اور ان سے جڑ جائیں، اور یہ بالکل ادھر ادھر جو لوگ لگے ہوئے ہیں بالکل ان کی پرواہ مت کیجئے۔ ہاں یہ بات پلے باندھیں۔ ہاں لوگوں کو تو اب ہوش آتی ہے، اصل میں ہمارا مزاج یہ کہ ہم تو چلتی ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، چلتی ہوا کے رخ پہ، لیکن ہم نے ہواؤں کی چھاتی چیر کے مدینے پہنچنے کا سبق پڑھا ہوا ہے الحمدللہ تعالی۔ اور دوسری ہستی وہ ہے حضور کنز العلماء قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی متعن اللہ بطول حیاتی۔ سنیں، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نہ میں دعوت اسلامی نہ وہاں کا استاد، نہ میں ان کا کسی طرح رکن، نہ میں قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے سسٹم کا شاگرد ہوں، نہ میں وہاں کا استاد، نہ میں ان کی تنظیم کا رکن، میرا بلکہ وہ تو کیا کسی تنظیم سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واضح کر دوں۔ اور نہ ہی میں یہ بتا دوں کہ ہمیں اللہ نے وہ دیا کہ میں نے تقریر پیش کرنی ہے اسٹیج دیکھ کے کہ یہاں ماشاءاللہ یہ فلانی تنظیم کے تو یہاں یہ بات ہونی چاہیے، یہاں فلانی تنظیم تو یہ بات ہونی چاہیے۔ اصل میں خطیبوں نے جدھر کا مول ہوتے ادھر کے چھج لگانے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں تو یہ سبق نہیں آتا۔ میں یہ جو بول رہا ہوں یہ کلیجے کی تہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اطمینان ہے الیاس قادری کے کام پر، مجھے تسلی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے فرق پر، ان کے سسٹم پر، اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پر جب کراچی سے خیبر، کوئٹہ سے کشمیر، پاکستان سے ایران، بلکہ یہاں سے یورپ تک جب فتووں کی بوچھاڑ تھی اور یہ شرلی قسم کے سارے خطیب یہ جب کہہ رہے تھے بھائی ڈاکٹر صاحب رجوع کر لو تھوڑی مہربانی رجوع کر لو، ہم نے 3 دن اپنے الرضا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کر 3 دن 3 راتیں کتابوں کو دیکھا، پڑھا، کھنگالا۔ تیسرے دن بیٹھ کے اپنے مرکز میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت میں تب بیان دیا کہ خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا بیان بھی نہیں آیا تھا۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہے بندہ۔ کل مرکز صراط مستقیم جاؤ، پوچھو جا کر، ابھی ہوا کسی کو نہیں لگی تھی۔ ہاں میں نے تب اپنے دوستوں سے کہا، طلباء سے کہا، جس نے ہمارے اصول و فروع کو سائنس آف فنڈامنٹل سے لے کر سائنس آف برانچز تک، بلکہ آسان کر کے کہوں درسیات کو پڑھا ہوا ہے، اسے جلالی صاحب کی بات ابھی سمجھ آ گئی ہے۔ جس نے نہیں پڑھا یا برائے نام پڑھا ہے اسے مرتے دم تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کمینے کا قصور یہ کہ وہ جہالت کا پلندہ ہے، وہ جہالت کا مجسمہ اور پیکر ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں اب حوالہ دے رہا ہوں، ہم نے مغرب تا عشاء بیان ریکارڈ کروایا، ابھی منٹ پر موجود ہے۔ اور اگلے دن جب ہم زور کے بعد مرکز صراط مستقیم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے براہ راست یہ کہا، ہماری پوری ٹیم تھی ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے وہاں ادارے کے مین شورا کے لوگ موجود تھے، ان کے اپنا ریسرچ سینٹر میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آج رات عشاء کے بعد ہمارا اس پر انشاءاللہ وضاحتی بیان آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے اپنے بیان سے بھی 24 گھنٹے پہلے ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ خطا اجتہادی نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ گناہ کبیرہ ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ گمراہی ہے، نہ فسق ہے، فجور ہے، نہ عیب ہے، نہ کمی ہے، نہ کجی ہے۔ خطا اجتہادی تو مجتہد کی شان ہے، خطا اجتہادی تو مجتہد کی شان گھٹاتی نہیں ہے، بڑھاتی ہے۔ خطا اجتہادی مجتہد کو پیچھے نہیں لے جاتی، آگے لے جاتی ہے۔ ظالموں،
کیا دھندا کرتے ہو؟ کیا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ راضیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کیا اہل بیت نہیں ہے؟ بولا کیا اہل بیت نہیں ہے؟ آیا تطہیر اتری ہی پہلے ازواج مصطفیٰ کے بارے میں ہے. مولا علی، سیدہ زہرا، حسن، حسین، ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام. ان کو سرکار نے آیت اترنے کے بعد چادر میں لے کر اس میں شامل فرمایا. میں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ پر تم خطا بولو تو وہاں اہل بیت کی تو ہی نہیں ہوتی. آئے تطہیر کا تقدس پامال نہیں ہوتا، تطہیر پر حملہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر امی عائشہ کی شان پہ کچھ نہیں ہوتا تو سیدہ زہرا کی شان پہ کیوں ہوتا ہے؟ بتاؤ، جواب دو. یا کہو سیدہ عائشہ اہل بیت نہیں، یہ کہو گے تو تم پکے گمراہ. یا کہو کہ ہیں اہل بیت تو پھر بتاؤ ہمیں کہ بھئی وہاں آئے تطہیر کا مسئلہ نہیں بنتا. خطا اجتہادی بولتے ہو، یہاں بولتے ہو تو کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ یہ صرف جاہلوں نے اس مسئلے کو الجھایا اور اتنا الجھایا کہ خدا کی بنا اور ایک عجیب دھندا نہیں گورکھ دھندا کیا، امت کو پریشان کر دیا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، میں 1000 بلکہ 1500 سالہ علم کی تاریخ کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں کہ خطا اجتہادی توہین نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو عظمت اور شان ہوتی ہے. یہ بات پلے باندھ لو. اور جن کو اب بھی ڈر ہے کہ یوں اب بھی ڈر ہے، ان کو تب تو بہت ڈر تھا لیکن ہمیں تب بھی ڈر نہیں تھا. مجھے میرے گھر میں میرے سگے بھائی بڑے، مجھ سے بڑے بھائی سگے، انہوں نے مجھے گھر میں کہا، گھر میں کوئی اور تیسرا نہیں تھا، میرے گھر میں پرسنل میرے کمرے میں کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سانتے مڑ تساں جی میں آکھو گے اسیں تے انج کریں گے پر زیادہ بندے اس سائڈ تے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب والی سائڈ تے تھے بندے. میں نے اپنی زبان میں ہزارے کی بولی میں کہا اپنے بھائی سے، میں نے کہا بھائی جب طوفان آندھی آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو پھر کتنی گرد اڑتی ہے، پھر اتنی اڑتی ہے کہ بندے کو 1 فٹ پہ بھی نظر کچھ نہیں آتا. میں نے کہا ابھی طوفان آیا ہوا ہے، طوفان بیٹھنے دیں پھر میلوں دور بھی کھڑا حق نظر آ جائے گا. ابھی طوفان بیٹھنے دیں، آندھی ہے جھکڑے، اور ہمارے ہزارے میں کہتے ہیں ڈڈول آیا ہے. تو میں نے کہا ابھی اس کو ختم ہونے دیں انشاءاللہ نظر آئے گا. پھر گنتے جاؤ ذرا کون کون ہے جو پھر پلٹ کے آیا. لیکن کب آیا؟ جب ہوا کا رخ بدل چکا تھا، جب ڈاکٹر اشرف نے جلسے مینار پاکستان پہ کر دیے تھے پھر تو سارے آ کے کہتے تھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سچا ہے. میں نے کہا کاکا ہاں مزہ ہے کربلا وقت میں کھڑے ہو کر آزان دینا. ہاں کوئی آج مانے یا نہ مانے لیکن مزہ اس میں ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ میں نے کہا تاریخ انہیں نہیں لکھا کرتی جو ود ڈرا کر کے ہتھیار ڈال کے سرنڈر کر کے لیٹ جائیں. تاریخ انہیں لکھتی اور یاد کرتی اور سیلوٹ کرتی ہے. کون؟ جو طوفانوں سے ٹکرا کے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. سمجھ بھی آؤں دی پئی ہے کیا نہیں؟ بولو تو صحیح.